اس ویڈیو کی ٹائٹل پر کوئی بھی نتیجہ اخذ کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ لیجئے گا۔ زندگی کو جب آپ عقلی رویوں پر پرکھیں گے تو بڑی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی اور بڑے بڑے مغالطے سامنے آئیں گے۔ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں گی جو ٹیبوز کہلاتی ہیں، جن پہ بات آپ نہیں کر سکتے۔ استاد، والدین اور خاوند، یہ تین طبقے ایسے ہیں جو مجھے ایسے لگتا ہے جب آپ اس پوری معاشرتی سائنس کو پڑھتے ہیں تو یہ وہ تین طبقے ہیں جنہوں نے غیر متناسب حد تک اپنے لیے بہت ساری چیزیں، یعنی احترام کا جذبہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اختراع کی ہیں۔ باقی جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان سے زیادہ ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، والدین نے بچوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، استاد نے بچوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا، خاوند نے بیوی کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ پچھلے دنوں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا فیس بک پہ، اس پہ تھا کہ احمق یا پتہ نہیں بری بیوی کی 40 نشانیاں، اور تو میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ بڑی امکانہ سی باتیں تھیں، میرا بڑا دل کر رہا تھا کہ تمام امکانہ باتوں کو الٹ کر کے ایک نئی پوسٹ بناؤں کہ احمق شوہر کی 40 نشانیاں۔ خیر اینی تو ان طبقوں نے، کیونکہ بچہ تھا، تو اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک سیگمنٹ ہے پوری سوسائٹی کا، لیکن وہ اتنا طاقتور نہیں ہے۔ اگر وہ طاقتور ہوتا اور وہ پوری پرسنالٹی جس طرح ہے، وہ اگر اس طرح کی پوری پرسنالٹی وہ خود اپنے لیے ٹیکسٹ بکس میں یا سوسائٹی کے اندر نریٹو اپنے لیے خود بناتی تو آپ دیکھتے کہ ہمارا سلیبس کتنا تبدیل شدہ ہوتا۔ اسی طریقے سے بیوی کو اگر حق ہوتا تو یہ جو پوسٹیں ہیں یا جو سلیبس کے اندر خاوند کا یا مختلف جگہوں پہ خاوند کا کوئی بہت ہی زیادہ احترام اور آؤٹ آف دا وہ پرپورشن، تو یہ نہ ہوتا، پھر یہ معاملات ایکول ہوتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ یہ تینوں طبقے طاقتور رہے۔ استاد جو ہے، استاد کا احترام ہر صورت میں واجب ہے، چاہے کتنا ہی کوئی غیر عقلی رویہ کیوں نہ ہو، چاہے استاد نالائق کیوں نہ ہو، چاہے استاد آپ کو مارتا کیوں نہ ہو، چاہے استاد، اور ہمارے یہاں استاد جو ہیں کتنے ہی آنیسٹ ہیں، ہمیں آئیڈیا مطلب بہت کم ہے، لیکن جو میجارٹی ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ نسلیں پروان چڑھ رہی ہیں تو ہمیں کوئی زیادہ دقت نہیں ہوگی یہ سمجھنے میں، کیونکہ اگر ایک استاد اپنے ساتھ آنیسٹ ہے تو ہر کلاس میں اگر اس کے 4 یا 5 بچے فیل ہوتے ہیں، یا ہر کلاس میں اس کے ایون کم نمبر آتے ہیں، کیونکہ بہتری کی تو گنجائش ہر وقت میں رہتی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ 15-20 سال بعد ایک استاد کو ایک بہت بڑا فلاسفر ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو اتنی زیادہ محنت کرنی چاہیے، وہ تو اس کو اتنا آنیسٹ ہونا چاہیے کہ میرے بچوں کے حوالے سے یا اپنے بچوں کے حوالے سے اس کو، تو اگر وہ بچوں سے اور اپنے ساتھ آنیسٹ ہے تو وہ تو کہاں پہنچ جائے، لیکن ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہ ادھر ہی رہتے ہیں۔ سو اگر وہ مارے، جو مرضی کرے، تو یہ ایک بڑا غیر عقلی رویہ ہے کہ اس کے ساتھ احترام بالکل نتھی کیا ہوا ہے۔ والدین کے حوالے سے ان کے احترام پہ تو آف کورس کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن والدین کے حوالے سے بہت سارے غیر عقلی رویے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں بحیثیت والد، بحیثیت خاوند اور بحیثیت استاد، ان تینوں چیزوں کو اگر ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ بات نہ کر سکتا، لیکن بحیثیت والد میں بات کر سکتا ہوں کہ بچوں اور آپ کی محبت میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ بچے کی محبت تو بہت پیور ہے، بہت خالص ہے۔ آپ اس کو تھپڑ مارتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر بعد روتا ہوا آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے 1 سال یا پوری زندگی اس کا سامنا نہ کریں، اس کو منہ نہ لگائیں۔ تو بچے کی محبت تو بہت ہی پیور اور صاف ہے، اس کے اندر حسد، بغض، تعصب، یہ تمام جو بھی چیزیں ابھی بہت کم ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اہم پوائنٹ یہ ہے کہ وہ خود نہیں آیا، آپ اس کو لائے ہیں، آپ اپنی مرضی سے لائے ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کہیں کیا اور اس کے بعد وہ آیا۔ جب آپ نے کیا اور وہ آ گیا ہے اور وہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں، اور وہ ایک بڑی ولنریبل پوزیشن میں، بڑے کمزور سے حالت میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے کیا ہے، اب یہ جو بار بار احسان جتانا ہے، یہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے کہ اگر آپ، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے پہ، اگر آپ نے مجھے، میں آپ کو لون دیتا ہوں اور لون دینے کے 1 ہفتے بعد میں کہتا ہوں پھر آپ کو یاد ہے نا میں نے آپ کو لون دیا تھا تو آپ کتنی مشکل میں تھے، تو آپ کہیں گے ہاں بہت بہت شکریہ۔ اس سے 1 ہفتہ گزرا ہے، 10 بندے بیٹھے ہوئے اور میں آپ کو کہتا ہوں پھر آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو لون دیا تھا، میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دفعہ برداشت کریں گے اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ ڈیفینیٹلی ایک والدین جو ہیں وہ سٹرگل کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اس سٹرگل اور محنت کو جب آپ بار بار بچوں پہ ری انفورس کریں گے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، تو بچہ کسی وقت میں آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی تو شاید نہ کرے، لیکن ایک وقت میں اس کے دل سے یہ بات نکل جائے گی۔ تو بڑا احسان دینی یا احسان جتانا جو ہے، وہ چاہے والدین ہوں، چاہے کوئی بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ ہو، احسان بار بار جتانے سے تو ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک بہت سارے غیر عقلی رویے آپ کو خاوند کے والے سے، تو اللہ ماشاء اللہ بہت ساری غیر عقلی رویے ہیں، تو یہ تمام غیر عقلی رویے جو ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہ 3 طبقوں نے اپنے لیے، کیونکہ یہ پاورفل، یہ ایک طاقتور پوزیشن میں تھے، تو انہوں نے اپنے لیے اس میں زیادہ سپیس جو ہے وہ بنا لی۔
احترام کے حوالے سے. اب آپ اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے. ہم پچھلے 150-200 سالوں میں مشکل سے اب بچوں کو تھوڑا تھوڑا سمجھ پائے ہیں. اب جب کہ ہم سمجھ پائے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ وہ پوری پرسنالٹی ہے, اس کو احترام چاہیے, ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. اس کا احترام یا اس کے کانٹیکسٹ میں جا کے ہم تب تک نہیں سوچ سکتے جب تک ہم اپنے طاقتور اس چیز میں سے نکلنا ہے. اور جب تک ہم نکلیں گے نہیں, ہم اپنے آپ کو اپنی انا میں سے اور نرگسیت میں سے اور ان چیزوں میں سے اور اپنے طاقتور ہونے کے زوم میں سے اور ان چیزوں میں سے نکلیں گے نہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ والدین, یہ بڑی ایک فلسافیکل بات ہے, یعنی والدین یا استاد یا ان کی کوئی شان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب والدین ہیں یا استاد ہے یا خاوند ہے, یہ تینوں طبقے خود بھی نہیں جانتے کہ یہ کس طرح ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو کمزور سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کی, خود بھی نہیں جانتے, کیونکہ ایک سوسائٹی کی ایک لہر ہے, معاشرتی ایک لہر ہے جس کے اندر یہ رواں ہے. میں نے ان تین طبقوں کے ساتھ مثال کے طور پہ مولوی کا, پنڈت کا یا پادری وغیرہ کا ذکر نہیں کیا. اس کی وجہ کیونکہ وہاں کسی حد تک انٹینشنز وہاں پہ انوالو ہوتی ہیں, وہ جو پادری ہے یا پنڈت ہے یا کوئی مولوی ہے, جبکہ یہاں پہ موسٹلی انٹینشنز نہیں ہوتی. لیکن آپ سوسائٹی کا ایک معاشرتی کی ایک سوچ کے ایک بہاؤ ہے جس کا آپ حصہ بنے ہوتے ہیں. آپ اگر استاد ہیں تو آپ کی تو زندگی کا خیر ایک لمحہ بچوں کے لیے وقف ہونا چاہیے. جب آپ استاد ہوں گے تو آپ کو یہ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ یہ جتنا میں اپنے لیے احترام مانگتا ہوں اس سوسائٹی میں اور بچوں سے اور سب سے, اتنا ہی احترام میں اس بچے کو دوں. تو وہ خیر بچہ آٹومیٹکلی آپ کا اتنا زیادہ احترام کرنا شروع ہو جائے گا. جتنا استاد قابل احترام ہے, یا اس پہ ذرا غور کیجیے, جتنا استاد قابل احترام ہے اتنا ہی وہ بچے جو اس سے پڑھ رہے ہیں, اس کے شاگرد ہیں, وہ بھی اتنا ہی قابل احترام ہے. میرے نزدیک جتنے بھی والدین ہیں وہ سب قابل احترام ہیں, بچوں کے لیے بھی قابل احترام ہونے چاہیے. لیکن جتنے والدین قابل احترام ہیں اتنے ہی بچے بھی قابل احترام ہیں. تو جتنا بچوں کے حوالے سے پیار کا ایک ٹیگ استعمال کرتے ہیں, اتنا ہی بھی والدین کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے. تو یہ بیلنس ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کے ہاں ہر طاقتور طبقہ جو ہے, ہر طاقتور طبقہ, اور وہ طاقتور طبقہ سوسائٹی کا کوئی بھی طبقہ ہو سکتا ہے, وہ کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے, ہر طاقتور ادارہ, ہر طاقتور گروہ, ہر طاقتور طبقہ اپنے لیے احترام پیدا کروا لیتا ہے. بچوں پہ جب آپ غصہ کرتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے, کھلی دلیل ہے کہ آپ اس کا احترام نہیں کرتے. جب آپ بیوی کے حوالے سے اس طرح کا کوئی رویہ آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو آپ بیوی کا احترام نہیں کرتے. تو جب آپ احترام نہیں کرتے, اسی طریقے سے استاد جب شاگردوں کو مارتا ہے یا بچوں کو مارتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا احترام نہیں کرتا. تو جب آپ احترام نہیں کرتے تو اس کا آؤٹ کم آپ کو سمجھ آ گیا. آؤٹ کم غصہ, آپ ڈسپلیسمنٹ جو وہ تھا ڈیفنس میکانزم میں, یعنی غصہ کہیں کا لیکن آپ نے کمزور طبقے پہ نکالنا ہے, بیوی پہ نکالنا ہے. استاد اگر گھر سے پریشان آیا تو بچوں پہ نکالنا ہے. والدین نے بھی دفتر سے تنگ ہو کے آئے ہیں تو بچوں پہ نکالنا ہے, ہمیشہ کمزور طبقے پہ. وہ کمزور اس لیے ہے کیونکہ وہ کمزور ہے اور وہ اپنے لیے احترام چھین نہیں سکا سوسائٹی سے. وہ جب تک احترام آپ اس کا نہیں کریں گے تو آپ اس پہ غصہ بھی کریں گے, آپ اس کو ماریں گے بھی, آپ اس کو پیٹیں گے بھی, تو یہ تو سوسائٹی کے اندر بڑا عجیب و غریب مسائل پیدا ہوتے رہیں گے, جس کی وجہ سے یورپ میں کافی حد تک بچوں کو طاقتور کیا گیا ہے. یعنی آپ کم از کم یہ اچھی روایت ہے کہ اگر آپ کسی کوئی والدین تھپڑ مارتے ہیں یا استاد تھپڑ مارتے ہیں تو کم از کم اس بچے کے پاس, کیونکہ وہ کمزور ہے, تو سوسائٹی نے اس کو وہاں پہ اس حد تک تو دے دیا نا کہ وہ فون کر کے پولیس کو یا کسی کو انفارم کر سکتا ہے, اور اسٹیٹ باقاعدہ انٹروین کر سکتی ہے اور کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کمزور طبقہ ہے, بچے کمزور ہیں, خواتین کمزور ہیں, اسی طریقے سے جو بزرگ ہو جاتے ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں. اگر والدین ان کی اولاد نہ ہو یا اولاد جو ہے وہ ان کو چھوڑ دے تو وہ بھی کمزور ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب ہے کہ ان کمزور طبقوں کے حوالے سے ریاست بالکل ان کا خیال رکھ سکتی ہے. اور ہمیں تو ابھی ایک اور اسٹیپ اور آگے ابھی فی الحال ہم سوچ نہیں سکتے جانوروں تک, ورنہ جانور کیونکہ وہ کانشیسنس ابھی اس طرح نہیں ہوتی, یعنی اویئرنس نہیں ہوتی ان کو, لیکن ان کے بھی حقوق ہیں. اب ہم تو ابھی تک اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں کسی طریقے سے انسان اپنا حق حاصل کر لیں, سوسائٹی کے تمام سیگمنٹس جو ہیں وہ اپنے لیے احترام پیدا کروا لیں اور اپنے لیے ایک سپیس پیدا کروا لیں. تو یہ بھی بہت بڑا کارنامہ ہے, اور یہ کارنامہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ سے جو بھی کمزور ہے, جب تک آپ اس کا احترام نہیں کریں گے. صرف والدین, استاد اور خاوند نہیں, بچے, عورتیں اور تمام کمزور طبقہ تمام کا تمام قابل احترام ہے. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.